الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج آپ کے سامنے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 12ویں سپارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 12ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر چلنے والے، پھرنے والے جاندار کے بارے میں یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا رزق میرے ذمے ہے۔ یہ کہاں چلتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں ان کا ٹھکانہ ہے، اور یہ ختم ہو جانے کے بعد ان کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں، جہاں جائیں گی، اس کا علم بھی تیرے رب کو ہے۔ تو یہاں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک تو رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ساری کائنات کے ایک ایک ذرے پر محیط ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز اس کے علم کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب علم ہے تو اس کی خبر گیری بھی وہی کرتا ہے، اور رزق بھی وہ خود ہی اس جاندار تک پہنچاتا ہے۔ رزق کے بارے میں ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اس کا عطا کرنے والا رب العالمین ہے، لہذا رزق دنیا میں تلاش کرو۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسباب دیے ہیں، جتنے ذرائع دیے ہیں، ان جائز ذرائع کو استعمال کرو اور نتیجے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اسباب استعمال کرنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے، البتہ اس اسباب کے استعمال کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس پر راضی رہنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص نے بہت زیادہ محنت کی، رزلٹ نہیں ملا، رزق نہیں ملا، تو تقدیر پر ایمان لائے، اور اگر محنت تھوڑی کی اور رزق زیادہ مل گیا تو تب بھی اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر انسان کو توکل اور بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن کریم میں اور بھی مثالیں دی ہیں، فرمایا کتنے جانور ایسے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں لیکن ان کا رزق ان کی پیٹھوں پر لادا ہوا نہیں ہے، ان کا رزق ان کے پاس موجود نہیں ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے دیتا ہے۔ اسی طرح لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے رزق دے جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں نے کوئی کارخانے نہیں لگائے، پرندے کوئی فیکٹریوں میں کام نہیں کرتے، لیکن صبح اپنے گھونسلے سے اڑ کر جب جاتے ہیں، اڑتے ضرور ہیں، جاتے ضرور ہیں، پر مارتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پپوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ صبح جب جا رہے ہوتے تھے تو پپوٹے خالی تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رزق کی برکت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ جائز ذرائع استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب محنت کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں، صحیح حدیث ہے، کہ جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ لن تموت نفس، کوئی نفس اس وقت تک مرتا نہیں ہے، نہیں مرے گا، کوئی بندہ اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ جو رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ رزق پورا نہ کر لے، اس وقت تک کسی کو موت نہیں آئے گی۔ فَأَحْسِنُوا فِي الطَّلَبِ، جب رزق اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ملنا ہے تو رزق کی طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو۔ بھائی اماں ایک چیز بانٹ رہی ہے بیٹوں میں، بچوں میں، اب ایک بچہ بے جا حرکتیں کر کے اماں سے چھیننا چاہتا ہے، جھپٹے مارنا چاہتا ہے، تو اماں دے تو اس کو بھی دے گی، اور ایک بچہ شریف بن کے بیٹھا ہے اور بڑے احترام کے ساتھ انتظار کرتا ہے تو مل اس کو بھی جائے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ جس نے جھپٹے مارے، اس نے احسن طریقہ اختیار نہیں کیا، بے ادبی کی ہے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، رزق تو آپ کو وہی ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے، جھوٹ بول لیں یا سچ بول لیں۔ تو پھر جھوٹ بول کے
رزق تو وہی ملنا تھا، لیکن جھوٹ بول کر آپ نے اپنے رزق میں بے برکتی پیدا کر لی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو، غیر شرعی امور اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں کے ذریعے سے رزق تلاش نہ کرو، رزق اچھے طریقے سے تلاش کرو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ فطرت بتائی ہے کہ انسان خلق ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا بے صبرا ہے۔ جب اذا مسہ خیر و منوعا، جب اچھائیاں ملتی ہیں تو پھر بخل کر کے بیٹھ جاتا ہے، مال دولت پر فخر کرتا ہے اور تکبر بھی کرتا ہے، اور مال کو سمیٹ کے قبضے میں لے کے بیٹھ جاتا ہے، حق ادا نہیں کرتا، شوخیاں مارتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیفیں آزمائشیں آ جائیں تو پھر ہائے وائے کرتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر شکوے، ذرا ذرا سی بات پر رونا، حالات کے شکوے، معاملات کے شکوے، اللہ کے شکوے۔ تو فرمایا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن ایسا کون نہیں کرتے؟ یہ بھی قرآن نے کہا الا المصلین، جو نمازی لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل صالح اور نماز ایک ایسا عمل ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرتا ہے، جس سے انسان حالات کے شکوے نہیں کرتا، ہائے وائے نہیں کرتا، بے صبریاں نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت انسانی عمومی بیان کی کہ بے صبری اس میں موجود ہے، لیکن اگر اس بے صبری پر اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا، نماز اور عمل صالح کو اختیار نہ کیا، تو یہ سب بے صبری اس کی بڑی واضح ہو جائے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جائے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیا دار لوگوں کا تذکرہ کیا کہ دنیا چاہتے ہیں اور پھر دنیا کے لیے ہی دنیا میں جیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں ہی سب کچھ ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ لوگ جو آخرت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبتیں کرتے ہیں، یہ جنت والے لوگ ہیں، اور رب کی طرف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اپنے رب کی طرف جھکتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ تمہیدی باتیں تھیں جو سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے اس تمہید کو دو طریقوں سے سمجھایا ہے، وضاحت کر دی ہے۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو گروہ ہیں، ایک میں اندھے ہیں اور گنگے ہیں اور بہرے ہیں، اور ایک میں دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، بصیرت رکھنے والے ہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اندھا گنگا بہرا کون ہے؟ بے دین۔ اور دیکھنے والا، بصیرت رکھنے والا، سننے والا کون ہے؟ حق پر چلنے والا۔ ان دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور ان دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ نے 4-5 انبیاء کی اسی صورت میں، سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں پیش کی۔ نوح علیہ السلام، اسی طرح ہود علیہ السلام، اسی طرح سیدنا صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے ساتھ لوط علیہ السلام، اور اس کے ساتھ شعیب علیہ السلام۔ ان 7 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ان کی قوم کا تذکرہ کیا، ان قوموں کی حرکتوں کا تذکرہ کیا، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ ان میں سے کچھ لوگ آنکھیں رکھتے تھے، بصیرتیں رکھتے تھے، عقل رکھتے تھے، اور کچھ لوگ اندھے تھے، بہرے تھے، گنگے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا، اور ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام کیا کیا؟ مسلمانوں خیال کرنا، یہ قصہ، یہ واقعات ان قوموں کے اللہ تعالیٰ نے سنا کر ہمیں تنبیہ کی، اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن کوئی شخص اپنی زبان کھول نہیں سکے گا، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ قیامت کے دن بھی 2 ہی گروہ ہوں گے، جس طرح دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، یا اندھے ہیں، دیکھنے والے ہیں،
بصیرت رکھنے والے ہیں، گنگے ہیں یا پھر حق بولنے والے ہیں، بہرے ہیں یا حق سننے والے ہیں، دو ہی گروہ ہیں، اور قیامت کے دن بھی دو ہی گروہ ہوں گے، یا لوگ بدبخت ہوں گے سعید ہوں گے، یا شقی ہوں گے بدبخت، یا سعید ہوں گے نیک بخت۔ جو شقی ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، اور جو نیک بخت ہوں گے وہ اللہ کی جنت میں ہوں گے۔ یہ پورا خلاصہ ہے ان ساری امتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مسلمانوں کو سمجھایا ہے۔ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن مختصر نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو گناہوں سے روکا، شرک سے روکا، بت پرستی سے روکا، لیکن قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت 950 سال دی، لیکن ان کی بدبختی کا عالم یہ تھا کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسا کر، زمین سے پانی نکال کر، سیلاب کا خطرناک عذاب بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا، اور ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی میں سوار کر کے آزادی عطا فرما دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نیک بخت اور بدبخت الگ کر دیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے بڑا زبردست، وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی مثال جیسی ہے۔ جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، اور جو نوح کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ غرق ہو گئے، برباد ہو گئے۔ فرمایا لوگوں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق اگر زندگی گزار لوگے، اپنے آپ کو پابند رکھو گے اس بات کا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو، تو سمجھو تم سفینہ نوح میں سوار ہو گئے ہو۔ اللہ کا عذاب آئے گا، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو انشاءاللہ تمہیں اس سنت کی پیروی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے بچا لے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی، حتیٰ کہ وہ بیٹا بھی برباد ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے محبت پدری کی بنیاد پر اپنے بیٹے کی رب سے سفارش کی، اسی میں ہے اس مشرک بیٹے کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے سوال نہیں کرنا، اللہ اکبر، مجھ سے سوال نہیں کرنا جس کے بارے تجھے علم نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ یہ تیرے اہل و عیال سے نہیں ہے، اس لیے کہ جو تیری بات نہیں مانتا وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ نوح علیہ السلام 950 سال خدمت کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، بیٹے کی سفارش کر لی، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ ایک بیٹا نوح کی اس محنت کے عوض میں اس کو بچا دیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں کسی سے کسی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، چاہے وہ نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ نوح کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ لوط کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ ابراہیم کا باپ آزر کیوں نہ ہو۔ جتنی خدمتیں ہوں، جتنا محبتیں ہوں اللہ تعالیٰ کو ان سے، لیکن جو قوم، جو افراد، جو عورت، جو مرد شرک کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اپنے نبیوں کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ابراہیم کا باپ جائے گا جہنم میں نہیں، لوط کا بیٹا غرق ہوا کہ نہیں؟ قرآن نے کہا وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، نوح اور لوط کی بیوی کو جہنم میں قیامت کے دن داخل کیا جائے گا یا نہیں؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ توحید ہے، مسئلہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے۔ تو ہم جتنی نسبتیں رکھیں، یہ بزرگ ہے، فلاں لڑی سے میرا تعلق ہے، میرا مرشد فلاں ہے، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فیصلے کیے ہیں، ذرا قرآن پڑھیں، اگر سمجھ نہیں آیا
तौहीद का मसला अभी तक भी मैं उस टीलों पर और मिट्टी के ढेरों पर जो पेशानियां और नाक रगड़ रहा हूं और कई कई देर तक सीने लगा के मैं दिल के सुकून और सकीनते हासिल करता रहता हूं आस्तानों से, मट्टियों से, और मैं समझता हूं कि ये बेड़े पार करेंगे। अगर ये बेड़े पार करते होते तो फिर ज्यादा हक नूह का था कि नूह अपने बेटे का बेड़ा पार कर देता। अल्लाह ताला ने यह तौहीद का मसला समझाया। मोहतरम भाइयों, बात को समझे, अल्लाह ताला की किताब को पढ़े। अगला मसला, अगली कौम कौन सी है? वह अम्मा आदुन, कौम आद है। हूद अलैहिस्सलाम उनकी तरफ भेजे, बड़े माहिर हैं, बड़े माहिर हैं, इंजीनियर हैं। कौम समूद, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद, पहाड़ तराश लेते थे, बड़े इंजीनियर माहिर थे, लेकिन रब की निशानियां, रब की बातें, रब की तालीम, नबियों के साथ दुश्मनियां, अल्लाह ताला की निशानियों की बेहुरमतियां इस कौम ने की। अल्लाह ताला ने 7 रातें 8 दिन तक इन पर सख्त आंधियां चलाई। अल्लाह ताला ने इन पर पहाड़ों से लावे फड़ा दिए और इन पर अल्लाह ताला ने चीख के अजाब भेजे। घरों में ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूर के तने काट दिए जाते हैं, ऐसे पड़े हुए थे उनकी लाशें। मोहतरम भाइयों, ये इस कौमों का अंजाम अल्लाह ताला ने किया। ये वो बदबख्त ठहरे जो अल्लाह के अजाबों में मुब्तला हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा किया। बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने बुढ़ापे के आलम में बेटे की खुशखबरी दी, इसहाक बेटे की खुशखबरी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, उन्होंने बछड़ा भून कर फौरन पेश किया। यहां तो यह भी साबित किया कि इब्राहीम मेहमान नवाज थे। मेहमान नवाजी अंबिया के अंदर बड़ी हद दर्जा भरी हुई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज थे। बहुत जल्दी देर में बछड़ा भून के ले आए, फरिश्तों के सामने रख दिया। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। उन्होंने खाना नहीं खाया, डर गए, परेशान हो गए। क्यों आए हो? फरमाया आए थे तुझे बेटे की खुशखबरी देने। बीवी पीछे से जुमले सुन रही थी, बूढ़ी थी। कुछ लोग कहते हैं 90 साल उम्र थी उसकी, 100 साल उसकी उम्र थी। इस बारे में कोई वजाहत नहीं है। कुरान ने उसको अजूज कहा, इसको शैख कहा। बहरहाल बहुत बूढ़े हो गए थे। अल्लाह ताला ने इस बुढ़ापे की उम्र में बेटा अता कर दिया। यह भी साबित किया कि याद रखें, अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है। अल्लाह जब चाहे जो चाहे काम कर दे, वो असबाब का मोहताज नहीं है। बेटे की खुशखबरी देते हुए फरमाया हम लूत की कौम की तरफ आगे जाना चाहते हैं। फरमाया क्यों? लूत तो नेक आदमी है, उसकी बस्ती की तरफ। फरमाया इब्राहीम अल्लाह के सामने बड़ी गिरियादारी करने वाला और नरम दिल था, डर गया कि लूत की बस्ती पर अदाब आएगा। फरमाया जी हां, हम जानते हैं उसमें लूत है, लेकिन हम उस लूत अलैहिस्सलाम को बचा लेंगे। बाकी कौम पर अल्लाह ताला ने अजाब का फैसला कर दिया है। ये लूत की कौम के सदा गुनाह में मुब्तला थी। ये लवातत इगलाम बाजी करती थी, फितरती काम छोड़कर हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थी। आज बाकायदा बाज मुल्कों में दुनिया में इस हम जिन्स परस्ती को कानूनी हैसियत हासिल है। जायज जराए से निकाह करके अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की बजाय आज भी बाज बदबख्त लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हैं। ये कौम भी इसी गंदे खबीस अमल में मुब्तला थी। ये बच्चों की शक्ल में फरिश्ते, बड़े खूबसूरत बच्चों की शक्ल में लूत के पास आए। कौम देखकर मबहूत हो गई और अपने हवस की आग बुझाने के लिए झपट पड़े, बच्चे छीनने पर आ गए। बेहयाई का आलम यह था। लूत को कहने लगे हमारे सपुर्द करो। लूत ने कहा ये मेरे मेहमान है, मुझे रुसवा ना करो। कहने लगे नहीं। जब देखा लूत अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो गए। उन फरिश्तों ने कहा परेशान ना हूं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप ऐसा करें, रात को अपने घर वालों को, अपने मानने वालों को लेकर चले जाएं, अलबत्ता सुबह आने से पहले पहले हम इस कौम को बर्बाद कर देंगे। अल्लाहु अकबर। ये उस कौम की बदबख्ती का आलम था। लूत अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर निकल गए। यहां भी नेक बख्त टोला बच गया, बदबख्त टोले को अल्लाह फरमाते हमने क्या किया? हमने रात को फिर अपना अजाब भेजा,
फजअलना आलियहा साफिलहा, हमने इनकी जमीन को उठाया, बुलंदी की तरफ ले गए और उसको उलट मार दिया, जैसे तवे पे रोटी को पलटा जाता है। इस पूरी कौम को हमने इनकी जमीन को उल्टा मार करके वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, फिर हमने इन पर नोकदार खंकरियाले निशान लगे पत्थर बरसा दिए और इनका नामो निशान मिटा दिया, जमीन को उलट मार दिया। इस पर बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि यह जमीन इनकी उल्टी करके क्यों मार दी गई, इसलिए कि ये फितरत में उल्टे हो गए थे और ये अल्लाह की फितरत है, अल्लाह का भी तरीका है कि जैसा कोई गुनाह करता है अल्लाह ताला सजा भी वैसी देता है। ये फितरती राह छोड़कर, जायज दरिया से निकाह छोड़कर ये उल्टी राह पर चले थे, हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए थे, तो अल्लाह ताला ने इनको सजा भी ऐसी दी कि इनकी जमीन को उलटकर अल्लाह ताला ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो मोहतरम भाइयों, ये सारी सदाएं, कौमों के अंजाम, अल्लाह ताला की पकड़, नबियों की दावत को ठुकराने के नतीजे में मासियात में घिरे हुए ये सारे सिलसिले अल्लाह ताला ने बयान करके अंजाम बयान किया है। उन कौमों का अजाब जो उन पर भेजे हैं, उनकी वजाहतें की हैं इस उम्मत को डराने के लिए कि अगर तुम भी इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ यह सलूक करोगे तो फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह पकड़ लेता है। और कयामत के दिन भी दो ही गिरोह होंगे, कुछ नेक बख्त होंगे, कुछ बदबख्त होंगे। नेक बख्त अल्लाह की जन्नतों में होंगे, उनके चेहरों पर ताजगियां होंगी, वो अजाबों से निजात पा जाएंगे और वो जन्नतों में हमेशा हमेशा रहेंगे, मा दामत इस्समावात वल अर्ज़। और बदबख्त जो होंगे वो जहन्नम में होंगे, उनके चेहरे बुसीदा होंगे, उन पर जहन्नम का खौलता हुआ पानी डाला जा रहा होगा, चीखो पुकार करेंगे, ऊंची ऊंची गधे की तरह जहन्नम में आवाजें निकालेंगे। और ये भी कब तक रहेंगे, मा दामत इस्समावात वल अर्ज़, लंबी देर तक ये भी जहन्नम में पड़े रहेंगे। ये अंजाम बताया है सूरत हूद के अंदर अल्लाह ताला ने नेक बख्तों का और बदबख्तों का, और उसके ज़िमन में अल्लाह ताला ने इन बदबख्त कौमों के उन अदाबों की कैफियत को बयान किया है, उनके किरदार को बयान किया है, ताकि हम मुसलमान इन सारी बातों से इबरत हासिल करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला